سوال یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو کیا خدا اپنے جیسا ایک دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے پاسبل ہے اگر وہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ بھائی خدا وہ ہے جو لم یلد ولم یولد ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی چیز آگے پیدا ہوتی ہے، یعنی کریشن سے وہ پاک ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ پیدا کرتا ہے، بناتا ہے، بنتا نہیں ہے۔ اگر وہ بنے گا تو پھر اس کو بنانے والا بھی کوئی ہوگا، جب اس کو کوئی بنانے والا ہوگا، جب وہ دوسرے خدا کو بنائے گا تو آپ اسے خدا کہہ ہی نہیں سکتے، خدا کی تعریف اس کے اوپر کبھی صادق آ ہی نہیں سکتی، وہ واجب الوجود ہے، وہ کسی سے بننے کا محتاج نہیں ہے، سارے اس کے محتاج ہیں۔ آپ اخلاص کو پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ اخلاص کو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ ساری تعریف کر دی گئی اللہ کی کہ وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں۔ تو لہذا یہ اعتراض اس صورت میں لازم آ رہا ہے کہ جب کسی نے خدا کو سمجھا نہیں کہ خدا کی تعریف کیا ہے، خدا کسے کہتے ہیں جو ان پیدا ہونے کے پروسیس اور عمل سے پاک ہو، وہ خدا ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے خدا کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں، اس کی معرفت ہی حاصل نہیں کی، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک مجہول چیز، ان ناؤن، ان سین چیز کے اوپر حکم لگا رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ جس چیز کو آپ جانتے نہیں دیکھتے نہیں، اس کے اوپر آپ اپنی طرف سے کوئی فن کا من کے کوئی آرڈر جب لگا رہے ہیں، حکم لگا رہے ہیں، تو یہ ممکن ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو خدا کی ذات جو ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ پیدا ہونے سے پاک ہے، تو اپنے جیسا خدا جس کو بنائے گا اس کو آپ خدا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ادھر خدا کو مانے کہ وہ پیدا نہیں ہوا اور ادھر مانے کہ وہ خدا پیدا ہوا، تو یہ تو ویسے ہی نقیض ہے، دو اپوزٹ چیزوں کو آپ اکٹھا کر رہے ہیں، وہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے اور وہ پیدا بھی ہوا ہے، وہ بھی خدا ہے یہ بھی خدا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض سراسر جہالت اور کم عقلی کی وجہ سے ہے۔